پڑھ لو بسم اللہ اولہ و آخرہ. خان صاحب کے فلسفے سے اذان دلاؤ دسترخوان پر. ہر دسترخوان پر ایک مؤذن رکھو. پتہ نہیں کون مسلمان بھول جائے اور شیطان شریک ہو جائے بھگانے کے لیے. دیکھو یہاں بسم اللہ اولہ و آخرہ سے بھاگ گیا. بیت الخلا میں جاتے ہو پیشاب پاخانے کے لیے بیٹھتے ہو, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سطر کھول کر بیٹھتے ہو. حیادار فرشتے تو یہاں سے ہٹ جاتے ہیں. گندی نجاست کی جگہ ہے, بے حیائی کا منظر ہے, شیطان یہاں حاضر ہو جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دعا اس وقت کیوں پڑھی جاتی ہے؟ فرمایا ان هذه الحشوش محتضرہ, یہ گندگی کے اڈے ہیں, یہاں شیاطین حاضر ہوتے ہیں. اس لیے اس موقع پر پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ آپ کی پناہ میں آتا ہوں نر اور مادہ دونوں قسم کے خبیث شیطان سے. تو اگر بھول گئے ہو تو اب کیا کرو؟ ہر بیت الخلا کے دروازے پر ایک مؤذن بحال کر دو, گرین سنگل لگا دو. اندر والا سنگل دے دے کے بھول گئے ہیں, باہر والا اذان دے دے کے بھاگ جائے شیطان. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور کہاں کہاں شیطان بھگاؤ گے اذان سے؟ شریعت کہتی ہے کہ ایک مسلمان مرد اپنی عورت سے ملتا ہے, دونوں کے سطر کھلتے ہیں, بے حیائی کا موقع ہے, نجس ناپاک ہونے جا رہے ہیں. حیادار فرشتے بھی اس وقت الگ ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو دونوں خدا کی پناہ میں دے دیں. میاں بھی اور عورت بھی دونوں پڑھ لے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان مما رزقتنا. اے اللہ ہم دونوں کو بھی شیطان سے بچائیے گا اور دونوں کو جو اولاد دیجیے اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھیے گا. اس وقت بھی ایک مؤذن بحال کرو. پورا شہر بریلی رات بھر گونجتا رہے گا. کیا ہو رہا ہے؟ شیطان بھگا رہے ہیں. عقل سے مسئلہ گڑھنے کا حشر یہی ہوتا ہے. نبی کی سنت کے مقابلے میں بدعت ایجاد کرنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے. بدعت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آیا. مجنو نظر آئی لیلا, واہ خان صاحب یہ نہیں سوچا کہ یہ اذان نبی سے ثابت نہیں ہے, صحابہ سے ثابت نہیں ہے, تابعین سے ثابت نہیں ہے, ائمہ مجتہدین سے ثابت نہیں ہے, اولیاء کاملین سے ثابت نہیں ہے. اذان ہی دینے کا شوق تھا تو نماز سے پہلے دے دیتے تو کچھ دیکھنے میں لیپ پوت کرنے میں چلتا تھا. لیکن اللہ نے کہا نہیں, میرے نبی کی سنت کے مقابلے پر بدعت تم نے گڑھی ہے. بدعت کا کلر الگ رہے گا اور سنت کا کلر الگ رہے گا. اذان سنت کے مطابق ہوگی تو نماز کے پہلے ہوگی, اور بدعت کی ہوگی تو اذان نماز کے بعد. اب بھگا رہے ہیں شیطان قبر سے. ارے بابا شیطان قبر سے کب بھگانے لگے؟ کہ جب سے یونیورسٹی قائم ہوا یہاں شیطان ہی تیار ہوتے ہیں کیا؟ پورے انڈیا میں پھیلا دیے گئے ہیں. ارے 20 برس پہلے تو تمہارے باپ کی قبر پر بھی اذان نہیں ہوئی تھی, تمہارے دادا کی قبر پر بھی اذان نہیں ہوئی تھی. آدم علیہ السلام سے لے کر سروری کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر نہیں ہوئی تھی. جتنے بے اذان والے گزرے ہیں کھوج کھوج کر پہلے ان کی قبروں سے بھگاؤ. کتنے دن سے اذان؟ اصل یہ ہے کہ بدعت کے کوئی ہاتھ پاؤں نہیں ہے. عقل سے مسئلے کرتے ہیں, عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں, منطق چلتی ہے. سنو, شریعت کا مدار نقل کے اوپر ہے, عقل کے اوپر نہیں ہے. شریعت کی گاڑی کا پہیا قاعدہ ہے, فائدہ نہیں ہے. تم بزنس مائنڈ ہو, دین کو بزنس بناتے ہو, اس لیے فائدہ 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 فائدہ. تو عرس کرنے میں بہت فائدہ ہے. دیکھا یار لوگوں نے, واہ واہ کیسا مبارک دن ہے, اب کیسی پرنور فضا ہے. ایک دن میں سال بھر کی کمائی ہو جاتی ہے. اس سے زیادہ حضرت کا فیض اور کیا پہنچے گا؟ ہم نہیں کہتے
اگر دیوبند کہتا تو تم بڑے آسانی سے کہہ دیتے کہ یہ تو دیوبندی بول رہا ہے، یہ تو دیوبند کا فتویٰ ہے۔ ہم تم پوچھتے ہیں تم سے، صدیق اکبر کی خلافت میں سعودی حکومت تو نہیں تھی، نجدیوں کا اقتدار تو نہیں تھا، صدیق اکبر کی حکومت میں پورے بدر کے میدان میں احد کے شہیدوں کی قبروں پر کہیں ایک چادر اور کہیں عرس کا میلہ دکھا دو۔ آج بڑی آسانی سے کر دیتے ہو وہاں تو ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہاں پٹائی کٹائی شروع ہو جاتی ہے، وہاں ضرب یضرب کی گردان شروع ہو جاتی ہے، بانون تاکید ثقیلہ و خفیفہ شروع ہو۔ ارے آج نجدیوں کا اقتدار ہے، فاروق اعظم کی خلافت میں بھی نجدی مسلمان بستے تھے، وہاں بھی بہاوڑوں ہی کا اقتدار تھا، وہ بھی نبی کے گستاخوں کا دور تھا۔ فاروق اعظم نے کبھی احد کے شہیدوں کے مزار پر چادر چڑھایا ہو، ان کے عرس منائے ہوں تو تاریخ کے حوالے سے دکھاؤ۔ معلوم ہوا کہ یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا اور اولیاء کا بھی نہیں تھا۔ ایمانداری سے بتاؤ، خواجہ ہند حضرت شیخ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پیر تھے کہ نہیں تھے؟ ان کے پیر کا نام کیا تھا؟ کہو کہ 12 بجے رات کے بعد تو یاد کی ہوئی چیز بھی بھول جاتی ہے، یہ تو پہلے ہی سے ہم بھولے ہوئے ہیں۔ شیخ عثمان ہارونی ان کے پیر کا نام تھا۔ شیخ عثمان ہارونی کا پہلے انتقال ہوا کہ خواجہ اجمیری کا پہلے انتقال ہوا۔ شیخ عثمان ہارونی خواجہ اجمیری کی زندگی میں انتقال کر گئے تھے۔ خواجہ اگر عرس و چادر والے ہوتے تو اپنے پیر حضرت شیخ عثمان ہارونی کے مزار پر عرس کرتے، چادر چڑھاتے اور میلہ لگاتے، لیکن کوئی مائی کا لال کسی مستند تاریخ کے حوالے سے دکھا نہیں سکتا ہے کہ خواجہ اجمیر نے کسی ولی کے مزار پر چادر چڑھایا ہو اور عرس کیا ہو، اور کوئی نہیں دکھا سکتا کہ غوث العظم نے، خواجہ بغداد نے اپنے پیر کا عرس منایا ہو۔ تو غوث کا دامن ان کے ہاتھ میں ہے جو بے عرس والے ہیں، جو بے چادر والے ہیں، اور چادر گاگر والا کہتا نہیں چھوڑے گے، پکڑا ہم، تم کون چھوڑنے نہ چھوڑنے والے؟ ایک سے نوجوان کو دیکھا بڑی دھمکی دے رہے، نہیں دیں گے طلاق دیں گے نہیں، کسی حال میں نہیں دیں گے، دے ہی نہیں سکتے۔ ارے بھائی تیری شادی ہو گئی ہے؟ کہانی شادی تو نہیں ہوئی ہے، تو پھر کس کو کرا؟ اس کی بیوی کو، اس کی بیوی کو تم کون طلاق دینے والے؟ غوث کا دامن ہم نے پکڑا۔ غوث قیام نہیں کرتے تھے، غوث فاتحہ نہیں دیتے تھے، غوث عرس نہیں کرتے تھے۔ کوئی مائی کا لال دکھا دے کہ غوث العظم شیخ محی الدین خواجہ بغداد، اور کوئی دکھا دے خواجہ اجمیر، اور کوئی دکھا دے صابر کلیری، اور کوئی دکھا دے نظام الدین اولیاء بیٹھے تھے مجلس میں، نبی کا تذکرہ چل رہا تھا اور ایک بیگ ختم پر سب کھڑے ہو گئے اور جھوم کر مستی میں لاکھوں سلام بھیجنے لگے۔ معلوم ہوا کہ وہاں سلام تمہارا سلام نہیں تھا۔ کوئی دکھا دے کہ خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں 11 تاریخ کو فاتح ہوا ہو، 12 تاریخ کو شیرنی بنائی گئی ہو، دیگ چڑھایا گیا ہو، خواجہ اجمیر نے اس کے اوپر فاتحہ پڑھی ہو۔ پتہ یہ چلا کہ یہ فاتحہ جس کو جعلی، جس کو انگریزی ملا ڈپلیکیٹ شیروانی پگڑی جبہ اور دستار والا جھوٹی روایت پیش کر کے کہتا ہے کہ نبی نے دیکھو کھجوروں کے اوپر فاتحہ پڑھی، اگر واقعی یہ فاتحے کی حدیث ہے تو مولانا احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب الحجت الفائحہ میں صفحہ 16 پر لکھتے ہیں فاتحے کے وقت شیرینی کا سامنے رکھنا بیکار اور عبث کام ہے۔ بتاؤ نبی نے عبث کام کیا؟ خان صاحب بول رہے ہیں کہ یہ عبث ہے۔ معلوم ہوا کہ خان صاحب بھی جانتے ہیں کہ یہ سب حدیث فاتحے کے ثبوت کے لائق نہیں ہے، جعلی اور زکیل باتیں ہیں۔ اگر کوئی چیز حدیث سے ثابت ہوتی تو اس کو عبث و بیکار کہنے والا کہاں جائے گا؟ طاہر حسین کے بتانے کی ضرورت پیش آئے گی؟
تم نے تو خان صاحب کا بھی حلیہ بگاڑ دیا، ایسا اجتہاد کیا کہ خان صاحب کی بھی کھٹیا کھڑی ہو گئی۔ خان صاحب کہتے ہیں فاتحے کے وقت میں شیرنی کا سامنے رکھنا محض جہالت ہے، عبث اور بیکار کام ہے۔ بتاؤ اگر یہ حدیث سے ثابت ہوتا تو جو چیز حدیث سے ثابت ہو تمہارے یہاں عبث و بیکار ہو سکتی ہے، ہم تو 100 جان سے اس پر قربان ہیں، وہ تو سنت ہو جائے۔ پتہ یہ چلا یہ سب زٹیل قصے کہانی بے اب جی تو چاہتا ہے کہ ایک واقعہ آپ کو سنا دو، چیخ چیخ کر، گلے پھاڑ پھاڑ کر، عالم کی شکل بنا بنا کر ایسے ایسے خر دماغ لوگ روب جماتے ہیں علم والوں کو، عوام کی جہالت سے اور ناواقفیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مجھے یاد آیا ایک جگہ ایک گدھا رہتا تھا، تو گدھے کو بہت پریشان کرتے تھے اس گاؤں کے بچے۔ اس کے سر سے لے کے دم تک چڑھ کر کے اس کو تھورتے رہتے تھے۔ تو گدھے نے دیکھا کہ ارے بہت دلیر ہو گئے ہیں یہ بچے، میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی نہیں ہوں، اچھا بتاتا ہوں، کہیں سے شیر کی کھال مل گئی، بس گدھے نے شیر کی کھال اوڑھ دیا۔ اب اوپر سے کیا نظر آ رہا ہے؟ شیر۔ پہلے نکلتا تھا سب بچے چاروں طرف سے کود کود کر چڑھ جاتے تھے، اب جب نکلا تو لوگوں نے کہا ادھر بھاگے شیر آ رہا ہے، شیر، سب گھر میں ڈوب جائے۔ تو گدھا اندر سے بہت خوش، واہ رے واہ، اب تو ہم شیر ہو گئے۔ بہت لوگ ہمارے اوپر شیر بنتے تھے، اب آئے ذرا چڑھے چھیکے تو نزدیک تو آئے۔ کون بچہ ہمارے ڈر کے نزدیک جائے؟ دور ہی سے گلی میں دیکھا ادھر سے آ رہا ہے شیر رے، دروازہ بند، سب شنٹ۔ شیر صاحب وہ گدھے رام مستی سے گزرتے تھے، ایک دن پانی کے پاس سے گزرے تو اپنے کو دیکھا تو نظر آیا شیر، تو سمجھ گئے کہ واقعی ہم بھی شیر ہیں۔ تب خیال ستانے لگا، گدھا تو گدھائی دماغ کتنا، اس نے سوچا کہ ارے یار جب میں شیر ہو گیا ہوں میری شکل سے لوگ بھاگ رہے ہیں، گھروں میں دروازے بند کر لیتے ہیں، اگر میں چنکھاڑ دوں گا تو لوگ گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ کیا پوچھنا تھا، مارے جوش کے گدھے رام نے ایک دن چنکھاڑ ہی تو دیا۔ تب کھالے بھر نہ اوپر ہی سے نہ شیر تھا، اندر سے کیا تھا؟ چنکھاڑا تو آواز کیا نکلی، پولے کھل گیا۔ وہ سارے بچے تو ڈر کے مارے گھروں میں بند تھے، سب کھول کر دروازے نکلا، چل رہے وہی گدھا ہوا ہے، وہی گدھا ہوا، بہت دن سے چھوڑ دیا تھا، آئے جو لدنا شروع ہوئے۔ اتنے دن کی قضا آج کرنے کا موقع ملا تھا، کہیں دل رکھنے کی جگہ نہیں، اتنے بچے چڑھ گئے۔ اب گدھے رام تو اندر سے حالت پتلی ہو رہی ہے۔ اب بچوں کی ذات شیطان، وہ کہاں ماننے جائے، ارے چھٹے اور مل کر بیٹھ، میری بھی جگہ بنا، میں بھی اوپر آؤں گا۔ اور ایک دم فل ہو گیا، لیکن لڑکے ابھی اور بچ گئے، تو جو بچے ہوئے لڑکے تھے انہوں نے کہا جگہ بناؤ گے تم لوگ کہ ہم خود بناویں؟ تو اوپر والوں نے کہا ہم کہاں بنائیں، اب جگہ ہی نہیں ہے۔ تو نیچے والے نے کہا کہ ارے دیکھ ادھر ادھر کہیں ہور ہار کر کے جگہ بڑھائی جا سکتی ہے کہ نہیں، اٹھا پوچھ اٹھایا کر، اس میں ڈنڈا کر اور ڈنڈے پر بیٹھ جگہ بناؤ۔ اب جب ڈنڈا شروع کیا تو گدھے رام کو یاد آیا شیر بننے کا مزہ۔ مبارک پور والوں، شیر سمجھ رکھا ہے تم نے، جن کو کوئی آسمان و زمین کا پتہ نہیں ہے، ڈپلیکیٹ ملا انگریز نے بنایا، اس کے تام شام کو دیکھ کر تم نے کیا سمجھا ہے؟
اس کو تو یہ بھی ہوش نہیں ہے کہ ہم کلہاڑی کس پر چلا رہے ہیں۔ اگر اس حدیث سے فاتحہ ثابت ہوتی ہے تو بتا تمہارے اعلیٰ حضرت نے کیسے لکھ دیا کہ سامنے رکھنا فاتحے کے وقت عبث کام ہے۔ تمہارے اعلیٰ حضرت نے حدیث سے ثابت شدہ چیز کو عبث اور بیکار کہا تو بتاؤ ان پر کیا فتویٰ لگے گا؟ یہ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ حشر اعلیٰ حضرت کا انہوں نے کیا جو شیر بن کر یہاں سے گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی اوقات پہچانو، چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے کی کوشش نہ کرو۔ صدیاں گزر گئی زور آزماتے ہوئے اور ہمیشہ تمہیں منہ کی کھانی پڑی، ہمیشہ تمہیں ہلڑ کا سہارا لینا پڑا، اب قوت کے بل پر کھڑا ہونا پڑا۔ دلائل کے میدان میں کل بھی صفر تھے اور آج بھی صفر، بس تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ دنیا گول کیوں کہ چاول سفید، اس لیے دنیا گول۔ تو دنیا گول نہیں ہے، یہاں معاملے گول ہے۔ میرے بھائی باتیں تو بہت ہے اور میں کتنا سناؤں، اب تو میں بوڑھا ہو گیا اسی راہ میں اپنے اوپر بھی ظلم کروں اگر زیادہ آگے بڑھوں، اور آپ پر بھی ظلم کروں، اور آپ پر بھی ظلم اور اپنے اوپر ظلم کا اتنا مجھے صدمہ نہیں ہے، لیکن جو میرے مخدوم لوگ ہیں ڈر ہے کہ ان کو اگر زیادہ خدمت کر دی جائے تو کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے، اس لیے انہیں پر کرم کرتے ہوئے میں ان ناتمام باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ باتیں بہت ہیں اور آپ کے جذبات اور آپ کی تمنائیں بھی بہت ہیں۔ بہت سارے لوگ چاہ رہے ہوں گے کہ اور چاہتے بھی نہیں جی، اور ایک کینسر کا مرض ہے، ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے، بتاؤ کوئی اور ایسا ہے کہ اس کے بعد اور نہ ہو؟ ایک جگہ 3 گھنٹے کے بیان کے بعد جب میں خاموش ہونے لگا تو لوگ کہنے لگے اور، میں نے کہا اور کتنا؟ کہنے لگے فجر تک۔ میں نے کہا ظہر نہیں پڑھتے ہو کیا؟ کہنے لگے ظہر تک۔ میں نے کہا عصر نہیں پڑھتے ہو؟ تب سنبھل گئے کیوں بھائی؟ ہر اور کے بعد اور ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، اس لیے جن کو اکرم الاکرمین جہاں جہاں ایمان والے آباد ہیں ان کو اپنی حفاظت میں لے لیجئے، اللہ ان کے ساتھ کرم کے فیصلے فرما دیجئے، یا اکرم الاکرمین ان کی حاجتوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ دنیا میں جب تک رکھیے، اے اللہ عزت و وقار کے ساتھ رکھیے، اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو خاتمہ ایمان پر فرمائیے، یا اکرم الاکرمین جہاں جہاں ہو رہے ہیں، اجلاس ہو رہے ہیں، جلسوں اور کانفرنسوں کی چل رہی ہیں، یا اکرم الاکرمین مدارس چل رہے ہیں، خانقاہیں چل رہی ہیں، تنظیمیں بن رہی ہیں، تحریکیں اٹھ رہی ہیں، جمعیتیں اور جماعتیں کام کر رہی ہیں، اے اللہ جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، چاہے جن ناموں سے ہو رہا ہو اور چاہے جن ہاتھوں سے ہو رہا ہو، اے اللہ ان کے بازوؤں میں توانائی عطا فرما دیجیے، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے، ان کے مشکلوں کو آسان فرما دیجئے، ان کے حوصلے بلند فرمائیے، ان کی قربانیوں کو قبول فرما لیجئے، اللہ اس رات کو خیر کا ذریعہ بنائیے، یا اکرم الاکرمین اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرما دیجئے، اپنی نامرضیات سے دلوں میں وحشت و نفرت ڈال دیجئے، ہر گھر میں نبی کی سنت کو زندہ فرما دیجئے، اللہ ہمارے معاشرے کو سنت والا معاشرہ بنا دیجئے، ہمیں نبی کا سچا فدائی بنا دیجئے، دلوں کو عشق و محبت کا مدینہ بنا دیجئے، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین ہم سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہماری دعاؤں کو سرور کائنات آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔